باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے تو یہ سال کے دوران 20ویں اتوار کی عبادت کا پیغام ہے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 56ویں باب کی پہلی آیت اور پھر 6 سے 7ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ میں پردیسیوں کو اپنے کوہ مقدس پر پھر لاؤں گا۔ زبور 66 میں جماعتی جواب ہے، اے خدا سب قومیں تیری ستائش کرے۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کے 11ویں باب کی 13ویں سے 15ویں اور 29ویں سے 32ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اسرائیل سے نعمتیں واپس نہیں لیتا اور نہ دعوت منسوخ کرتا ہے۔ نعرہ حمد ہے۔ خداوند فرماتا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اور انجیل مقدس متی کے مطابق 15ویں باب کی 21ویں سے 28ویں آیت میں ایک کنانی عورت خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آتی ہے اور خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں، اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے۔ میرے عزیزو، اس اتوار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا سب قوموں پر رحیم ہے۔ خدا سب قوموں کو چاہتا ہے کہ وہ اس کے کوہ مقدس پر آئیں۔ خدا سب قوموں کو بلاتا ہے تاکہ وہ اس سے برکات پائیں اور نجات پائیں اور اس بھید کو جانیں جس بھید کو جاننے پر ہی انسان اس فانی زندگی سے اس لافانی زندگی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بھید کیا ہے؟ یہ بھید ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ انسان خدا کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، خدا میں قائم ہوتا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ کیونکہ اسرائیل کے لوگ ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور ابراہیم ایمان کا پہلا نمونہ ہے ہمارے پاس، جو خدا کی رضا پر چلتا ہے اور خدا کی مرضی کو بجا لانے کے لیے وہ ہر طرح کی مشکل تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہے اور خدا کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، اور پھر اس کی اولاد اسی وراثت کو لے کر آگے چلتی ہے اور خدا ان لوگوں کے ساتھ منسلک رہتا ہے کیونکہ وہ خدا کو جانتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی یہ لکھا گیا ہے اور اس پر بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو پردیسی ہیں وہ بھی خدا کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، جو دوسری اقوام ہیں وہ بھی خدا کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ اور دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول اس بات کے لیے دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ جو اسرائیل کے لوگ ہیں ان کی ضد کی وجہ سے، ان کے خداوند یسوع مسیح کو نہ قبول کرنے کی وجہ سے تمام اقوام پر فضل ہوا ہے، تمام اقوام کو خدا کی طرف لایا گیا ہے، اور اگر وہ مان لیتے تو شاید اس سے بھی بڑھ کر دنیا کے لیے برکت ہوتی۔ خداوند یسوع مسیح انجیل مقدس میں سور اور صدون کے علاقے میں ہے۔ یہ علاقہ غیر اقوام کا علاقہ ہے، مگر یہاں پر اسرائیل کے لوگ بھی رہتے ہیں، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح وہاں پر جاتے ہیں تاکہ منادی کریں، اور وہاں پر ایک کنانی عورت خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آتی ہے۔ یہ کنانی عورت ایمان کی ایک خوبصورت مثال ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے ایمان کی تعریف کی۔ اس کی بیٹی بیمار ہے اور یہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، بار بار کہتی ہے کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ اور اس کنانی عورت کا پیچھے آنا اس کے ایمان کا اظہار ہے، کیونکہ کنانی اور اسرائیلی لوگوں میں آپسی تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ اسرائیل کے لوگ انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور اکثر ان دونوں اقوام میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس لیے وہ عورت خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آتی ہے تو یہ اس کے ایمان کی پہلی گواہی ہے کہ وہ اپنے جو گروہ ہے اس کو چھوڑتی نہیں ہے، اس کو وہ پیچھے نہیں رکھتی، مگر خداوند یسوع مسیح کی اہمیت کو وہ جانتی ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے۔ اس کا پیچھے آنا، اس کا بار بار چلانا ایک خوبصورت دوائیا نمونہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اسے جواب نہیں دے رہے، خداوند یسوع مسیح اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور اسے کوئی جواب نہ ملنے کے باوجود بھی وہ عورت خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ وہ اپنا چلانا، وہ اپنا کہنا، وہ اپنا عرض کرنا بند نہیں کرتی، اور یہ ایک خوبصورت مثال ہے اس کے ایمان کی کہ وہ دعا کرنے کے لیے تیار ہے،
اور دعا کے لیے ہمارے پاس ایک نمونہ ملتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایک اہم موضوع اس میں یہ ہے کہ مقدسین جو ہے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، وہ منت کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی کہ اس عورت پر رحم کر، اس عورت کی طرف توجہ دے، اس کی سن۔ تو یہاں پر ہمیں مقدسین کی سفارش ملتی ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح اس عورت کو جواب دیتے ہیں، اور یہ سخت جواب ہے، یہ بہت ہی سخت جواب ہے۔ پہلے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آیا۔ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں وہ ہیں جو ایمان سے بھٹک گئے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں وہ خدا کو دوسری اقوام سے بہتر جانتے تھے، اس لیے خدا انہیں جو پہلے سے خدا کو جانتے ہیں انہیں بلاتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو غیر اقوام ہیں وہ غیر اہم ہیں، مگر صرف اس لیے کیونکہ وہ زیادہ بہتر طور پر خدا کو جانتے تھے اور انہیں واپس لانا ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس عورت کی قوم کے خلاف کچھ کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی سخت الفاظ ہیں کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں۔ مقدس متی کی انجیل میں ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہو تم جب لوگ تم پہ لعن طعن کریں اور میرے نام کے سبب سے ستائیں، خوش ہو اور خوشی کرو کیونکہ تمہارا آسمان پر اجر بڑا ہے۔ یہ اجر اس لیے بڑا ہے کیونکہ وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے نام پر لعن طعن برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اور تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس عورت نے اپنی قوم کے خلاف اپنے خلاف سخت الفاظ سنے، مگر پھر بھی اس نے کہا کہ اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس عورت کے ایمان میں ایک یہ اضافہ ہے، ایک فرق ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ کمی نہیں ہے، اسے یہ پتا ہے کہ ٹکڑے بچ جاتے ہیں، اسے یہ پتا ہے کہ غیر اقوام کے لیے بھی خدا کے پاس حصہ موجود ہے اور وہ اس حصے کے لیے منتظر ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس کے ایمان کی تعریف کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے ویسا تیرے لیے ہو۔ میرے عزیزو، یہ عورت ابراہیم کے ایمان کو اس چھوٹے سے پہلو میں واضح کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، یا اسی کو فالو کرتی ہے، کیونکہ جس طرح ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق جس طرف بھی اسے کہا گیا وہ جاتا ہے، جواب نہیں بھی ملتا پھر بھی وہ پر امید ہے اور وہ خدا کے وعدوں پر ہمیشہ یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ عورت خدا کے رحم پر یقین رکھتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور ہمارے لیے ایک ایمان کا خوبصورت نمونہ دیتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس شفا کی کمی نہیں ہے، خدا کے پاس برکات کی کمی نہیں ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یا کہیں پر ہم دعا کرتے ہیں اور سنی نہیں جاتی، تو یہ سب ہماری آزمائش ہو سکتی ہے۔ آئیں خدا کی رحمتوں پر یقین رکھیں، وہ سب کو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آئیں، وہ سب کو چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں، وہ سب کو چاہتا ہے کہ نجات پائیں، مگر اس نجات کے راستے میں آزمائش ضرور ہے، اور آزمایا جانا ہی ہمیں خدا کے قریب لاتا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں